اچھا کیا فرمائیے گا حضرت کہ قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں جو آیات کا نزول ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا۔ کتنا وجد انگیز اور ایمان آفرین بات ہے یہ کہ اللہ رب العزت جن کی شانیں بیان فرما رہا ہے ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ بات ہے۔ اور قرآن مجید نے صرف درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں مقامات پر صحابہ کرام کے فضائل، خصائل، ان کی عظمتیں، ان کے اعزازات گنوائے اور بیان فرمائے۔ ان میں سے بہت ساری آیات تو وہ ہیں جو عمومی طور پر صحابہ کرام کی شان اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، پھر بہت ساری آیات وہ ہیں جو اپنے شان نزول کے اعتبار سے صحابہ کرام کی تخصیصی شانوں کو بھی بیان کرتی ہیں، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غار ثور کے مقام پر وہ آیت مبارکہ اترتی ہے، پھر اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور اولیات عمر میں جن آیات کو جمع کیا گیا، پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، پھر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم، پھر اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات، اور پھر مہاجرین، انصار اور السابقون الاولون۔ گویا کہ تخصیصی اعتبار سے بھی قرآن مجید نے کئی مقامات پر صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا، اور عمومی طور پر بھی صحابہ کرام کی عظمت اور شان کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے میں چند آیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سورہ الفتح کی جو آیت مبارکہ بہت معروف ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کی معیت اور صحبت میں آ جانے والے ہیں، ان کی معیت اور صحبت کا فیض پانے والے، اعزاز پانے والے ہیں، پھر ان کی آگے شانیں بیان فرمائیں۔ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، صبح شام اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں، ان کے صورت سے، شکل اور صورت سے، ان کے چہروں سے اللہ کی عبادت اور بندگی کے آثار نمایاں ہیں، اور ان کا تذکرہ جیسے یہاں قرآن میں ہے ایسے تورات میں تھا، ایسے انجیل میں تھا۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ یہ ازلی فیصلہ تھا تو ان کے فضائل کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے نزول قرآن سے قبل بھی فرمایا سابقہ کتب سماوی کے اندر۔ اسی طرح میں سورہ الحجرات کی اس آیت مبارکہ کی طرف اگر آپ کی توجہ چاہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام تمہارے درمیان بنفس نفیس جسد ظاہری کے ساتھ تمہارے درمیان تشریف فرما ہے، اور فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ تمہاری باتیں اور مشورے جو بسا اوقات آتے ہیں اور وہ اپنی رحمت اور شفقت سے تمہیں مشاورت کا موقع دیتے ہیں، اور اگر تمہاری کثیر باتوں میں وہ تمہاری بات ماننے لگ جائیں تو پھر لعنتم، تم مشقت میں پڑ سکتے ہو، لہٰذا تمہیں اتباع کے لیے، اطاعت اور فرما برداری کے لیے بنایا گیا ہے، تو تم اطاعت اور فرما برداری کرو۔ پھر اس کے بعد جو قرآن نے بات کی وہ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، بلکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ تمام صحابہ کرام کے نزدیک ان کی جو محبوب متاع تھی وہ ایمان تھا، ایمان سے سبھی محبت کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا، اور یہ بھی تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ ایمان ان کی مزین شے تھی، ان کے دلوں کے اندر مزین تھی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر آگے فرمایا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا کفر کو، اس لیے تم کفر کی طرف نہ جا سکتے ہو، نہ اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھ سکتے ہو۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا فسق اور فسوق کو، اس لیے نہ تم اس کا ارادتاً ارتکاب کر سکتے ہو نہ اسے پسند کر سکتے ہو۔ اور پھر والعصیان، نافرمانی کو بھی اللہ نے، گناہ کو بھی اس میں شامل فرما دیا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ برات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کو ایسی محبوب متاع کے طور پر دلوں میں جما دیا تھا کہ پھر انہیں کفر بھی ناپسند تھا، فسق بھی ناپسند تھا، عصیان بھی ناپسند تھا۔ پھر فرمایا اولئک هم الراشدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان رشد ہیں، صاحبان ہدایت ہیں۔ تو اسی طرح یہ دو آیات کا میں نے
ذکر کر دیا، مگر بے شمار آیات متعدد آیات ہیں مبارکہ اس کے وہ بارے ہیں میں، جی۔ کہ جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو بیان بہت فرمایا۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور آیت بھی کوٹ کرنا ایک چاہتا وقفہ ہوں۔ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ تو اس آیت کو بھی شامل کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے تو احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ازروع قرآن شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں جواب کا بقیہ حصہ ارشاد فرما دیں تو پھر ہم اگلے سوال پہ جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی۔ اگرچہ جواب کسی حد تک مکمل ہو گیا تھا، مگر ایک اور آیت مبارکہ میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیاں اور علامات بیان کرتے ہوئے ایک اس بات کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقین کو یہ کہا جاتا کہ تم بھی ایمان لاؤ اس طرح جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ منافقین کو جو کہا جا رہا تھا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، گویا اس آیت میں یہ مفہوم پنہا ہے کہ تم کس ایمان کی بات کرتے پھرتے ہو؟ ایمان یہ نہیں جس کا دعویٰ تم کرتے ہو، ایمان لانا ہے تو دوسرے لوگوں کی رول طرح ماڈل لاؤ۔ وہ ہیں۔ تو وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے جو آقا علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو گویا قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ نے بتا دیا کہ ایمان کے باب میں جو رول ماڈل ہے، مثال ہیں، نمونہ ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا ان کی طرح ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء۔ اللہ۔ تو وہ اس کے جواب میں کیا کہتے؟ وہ جواب میں کہتے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح معاذ اللہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ تو انہوں نے اپنے زوم میں صحابہ کرام کی طرف سفاہت کی نسبت کی، اچھا اچھا، اور پھر اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا خبردار یہی ہیں جو سفی ہیں، بے وقوف ہیں اور احمق ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک تو صحابہ کرام پر طنز کرنا، اعتراض کرنا، یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ دوسرا اس سے آیت مبارکہ سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جو صحابہ کرام پر طنز کرے گا اس کا جواب اللہ نے دیا، گویا اللہ ان کے دفاع میں اپنی آیات کو نازل فرما رہا ہے، یہ پتہ چلا۔ اور پھر ایک لطیف بات اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر منافقین نے کس عقلی پیمانے کی بنیاد پر صفاحت کی نسبت کی تھی صحابہ کرام کی طرف؟ آخر کوئی شے تو تھی جو وہ اپنے عقل کے پیمانے پر رکھ کر یہ کہتے چلے جا رہے تھے کہ کیا ہم ان بے وقوفیوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو وہ صحابہ کرام کا جنون تھا، وہ صحابہ کرام کا عشق تھا، آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت تھی، وارفتگی تھی۔ کیونکہ جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر نے سارا مال لا کے قدموں میں قربان کر دیا، تو عقل نے تو سوچا ہوگا کہ یہ تو ظاہراً ایسا عمل ہے کہ جسے صفاحت کہا جائے، مگر وہ ان کی قربانی تھی، ان کا اخلاص تھا۔ ایسے صحابہ کرام آقا علیہ السلام سے جو ادب کے جتنے مظاہر آئے، آقا علیہ السلام کے بال مبارک سنبھالنا، آپ کے لعاب مبارک، آپ کے وضو مبارک کے پانی سے تبرک حاصل کرنا، تو انہوں نے اپنے پیمانہ عقل پر اسے صفاحت کہا، اور اللہ نے اسی کو ایمان کہا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایمان لانا ہے تو جو تم پیمانہ لیے پھرتے ہو وہ ایمان نہیں، ایمان یہ ہے، یہ آئیڈیل ایمان ہے، اس طرح ایمان لاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان آئیڈیل تھا، اور اس کو قرآن مجید بہت سارے مقامات پر بیان کرتا ہے۔ ہمیں بھی ان کے اسی ادب اور احترام کو زندگی بھر قائم رکھنا ہے، ہمارا ایمان اسی میں سلامت ہے کہ ہم ان کے ادب اور احترام کو قائم رکھیں۔ بہت خوبصورت بات۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی ناپسند یہ بات ہے کہ حضور کے صحابہ کی توہین یا گستاخی کی جائے، ان کے شان کے منافی کوئی بات کی جائے۔ اللہ رب کریم جواب دے رہا ہے ان منافقین کو، تو یہ تو نشانی آ گئی کہ جو گستاخ ہوگا صحابہ کا اس کا کس درجے میں شمار ہوگا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس گفتگو کے تناظر میں۔